آرٹیکل 370 آپ نے برخاست کر دیا کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے. آپ نے کہا کہ ہم اس سے ٹیررزم کا خاتمہ کر دیں گے. اب ہندوستان میں صرف 28 ریاستیں رہیں گی، ایک کم ہو گئی. اب ہندوستان میں 7 یونین ٹیریٹری نہیں بلکہ 9 ہو جائیں گے، کیونکہ لداخ اور جموں کشمیر ایک یونین ٹیریٹری بنا دی گئی. میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ تھا اس کا وائلیشن ہے، اس کے خلاف ہے، اور آج بھی کہہ رہا ہوں اس کے خلاف ہے. میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں اتنی عقل نہیں ہے مسٹر مودی، نہ اتنا سیاسی وزڈم حکمت ہے جو پنڈت نہرو، سردار پٹیل میں تھی اور آئینکار میں تھی. جب انہوں نے فیصلہ کیا تو ظاہر ملک کے مفاد میں دیا ہوگا، چاہے سردار پٹیل ہو، نہرو ہو، آئینکار ہو، شیخ صاحب ہو، مرحوم شیخ عبداللہ ہو. اور پھر یہ بولتے کہ نہیں سردار پٹیل کے لیے ہم نے کیا ہے. سردار پٹیل کا وائٹ پیپر پڑھو جنہوں نے 370 پر لکھا سردار پٹیل نے کیا کہا. یہ کہتے ہیں کہ شیاما پرساد مکھرجی جو جن سنگھ کے بانی تھے اور بی جے پی ان کو اپنا ہیرو مانتی ہے، کیا شیاما پرساد مکھرجی کی تقریر لوک سبھا میں نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ ہاں 370 لکھا ہے؟ مگر نہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی کہانی، اپنی داستانیں سامنے رکھ کر دنیا کو سمجھاتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں. میرے بھائی، کوئی یونین ٹیریٹری ریاست بنتی ہے، یہ پہلا معجزہ ہے کہ اسٹیٹ یونین ٹیریٹری بن رہا ہے. کیوں بن رہا ہے؟ کیا وجہ سے بن رہا ہے؟ نہیں 35A کو نکالنا. 35A کیا ہے؟ اسپیشل اسٹیٹس کیوں رہنا کشمیر کو؟ تو ٹھیک ہے، ناگالینڈ اور میزورم سے بھی نکالو اسپیشل اسٹیٹس، آسام سے بھی نکالو. کیا اسدالدین اویسی ہماچل پردیش میں جا کر زراعت کی زمین خرید سکتا؟ نہیں خرید سکتا. کیا اسدالدین اویسی جا کر اتراکھنڈ میں زمین خرید سکتا؟ نہیں خرید سکتا. کیا میں جا کر قبائلیوں کو جو تحفظات ہندوستان کے آئین نے دیے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ منی پور آسام میں نہیں لے سکتا. مگر یاد رکھو ناگالینڈ، میزورم کے لوگوں، یہ تمام کے تمام قانونی حکومت ختم کرنے والی ہے. ناگالینڈ، میزورم سب جائے گا. دیکھنا آپ میری اس بات کو، یہی تو ان کا خواب ہے. اور وہ کیا ہے؟ نریندر مودی گولوالکر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، وزیر اعظم. اور گولوالکر نے 1961 میں نیشنل انٹیگریشن کونسل کو جو خط لکھا تھا، اس میں گولوالکر نے لکھا تھا کہ ہندوستان کا فیڈرلزم سیپریٹزم کو فروغ دیتا اور دستور کی خلاف ورزی میں فیڈرلزم کے خلاف یہ 370 کو نکالا گیا. سپریم کورٹ کے 2 فیصلے، بلکہ جسٹس نریمن کا ایک بہترین ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آئین کی دفعہ 370 ٹیمپرری نہیں پرماننٹ ہے. سپریم کورٹ نے کہا. مگر یہ لوگ اپنے ایجنڈے کو، ان کا جو ایجنڈا ہندوتوا کے ایجنڈے کو لاگو کرنا چاہتے ہیں. ہم نے بحیثیت ملک کے تیسری بڑی تاریخی غلطی کی. 53 میں شیخ صاحب کی گرفتاری، 87 میں الیکشن کی دھاندلی، اور پھر یہ ہم نے جو 370 کو ختم کیا. یہ تاریخی غلطی انہوں نے کی. یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، ہندوستان کے فیڈرلزم کے خلاف ہے، ہندوستان کی آئین کی آرٹیکل 1 کے خلاف ہے. آرٹیکل 1 یہ اجازت دیتا ہے اسٹیٹ بنانے کی یا یونین ٹیریٹری بنانے کی، بشرطے کہ اس ریاست کی اسمبلی سے پوچھا جائے، اس کی رائے دی جائے. وہاں پر کون ہے؟ گورنر ہے. گورنر کی اسمبلی ہے نہیں ہے. گورنر کو کون نامزد کرتا؟ مرکزی حکومت کرتی. ہندوستان کی آرٹیکل 1 کے خلاف، آرٹیکل 3 کے خلاف. مگر کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، یہ طاقت کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر غیر قانونی بل کو لا
लाख लोग वहां पर रहते हैं। आज वहां पर कोई टेलीफोन नहीं चलता, कोई फोन नहीं चलता। वहां झूठ कह रहे हैं लोग कि किसी को रोका नहीं गया, फोन ही नहीं चलता, इंटरनेट तो दूर की बात। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि अगर कश्मीर के लोग इतने खुश हैं, आप कह रहे हैं कि दिवाली के जैसा माहौल है, तो छोड़ो ना उनको, घरों से निकलने दो, वो भी निकलकर पटाखे फोड़ेंगे, आपके साथ गले मिलेंगे। मगर पूरी एक रियासत के एक हिस्से को आपने खैर बनाकर रख दिया। फोन बंद है, फोन क्यों नहीं खोलते आप बताइए कि इससे बड़ी तौहीन हिंदुस्तान की जमहूरियत की क्या हो सकती है कि 300 फोन लगाए गए। वादी और लोगों से कह रहे हैं कि आकर तुम इन फोन से फोन करके अपने रिश्तेदारों से, अपनी औलाद से, अपनी माँ बाप को बता दो कि तुम खैरियत से। यह हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज, ये महात्मा गांधी का मुल्क, ये अम्बेडकर का बना हुआ संविधान जिसकी धज्जियां हुकूमत उड़ा रही है कि 300 फोन के बूथ लगाएंगे। आइए आप बताइए आप। और फिर हुकूमत के जो बीजेपी के जो पसंदीदा टीवी या फिर न्यूज के लोग हैं, उन्हीं को रखकर न्यूज दी जा रही है। सब बिल्कुल सुकून है, कुछ नहीं हो रहा है, बकरे कट रहे हैं, कबाब बन रहा है, वाजवान बन रहा है, गुश्तबा बन रहा है, रिश्ता बन रहा है, दल लेक में कश्तियां चल रही है, तालीम बन रहा है, फूल खिल रहे हैं। क्या किसको बेवकूफ बना रही है हुकूमत की? बीबीसी ने बेनकाब कर दिया, सच्चाई बात कर। अच्छा, कोई कश्मीरी मुसलमान रिपोर्टर इनके साथ नहीं है। जितने भी हुकूमत बीजेपी के, और वही सब लिख रहे हैं, मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था, मैं ऐसा गया था। आज भी हमारे वतन अजीज में ऐसे सहाफी हैं जो सच्चाई को मुतवदी न्यूज को दाग रहे हैं और उनको देखने का मौका भी हमको मिल रहा। हुकूमत अगर ये समझ रही है कि हमने बड़ा काम किया, नहीं, आपने गैर संविधान और आईन के खिलाफ आपने काम किया। इनका क्या मकसद है कि कश्मीर क्योंकि मुसलमान है, वहां पर जमीन दी जाए, वहां पर 35A का कानून है। क्या कानून है कि कोई बाहर का आदमी आकर जमीन नहीं खरीद सकता। वो नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है, हिमाचल में भी है, आसाम के ट्राइबल एरिया में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर है, किसी और जगह पर नहीं। ये क्या उसको निकाल दिया? यानी क्या करना चाहते हैं आप? आप वो काम करना चाहते हैं जो चीन ने तिब्बत में किया।